السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی جرم و سزا پر مبنی سرگزشت کاروباری۔ اس روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو برآمدے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو مجھے آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اے ایس آئی حفیظ نے میرے کمرے میں آ کے سلوٹ کیا اور مجھے بتایا، سر یہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی تک اس نے کچھ بتایا نہیں ہے کہ یہ کس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں صرف تھانے دار صاحب سے ہی ملنے آیا ہوں اور تھانے دار صاحب سے ہی بات کروں گا۔ میں نے حفیظ کو بتایا، ٹھیک ہے، اس کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا، یعنی ہدایت اللہ۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی الجھن زدہ نظروں سے اے ایس آئی حفیظ کی طرف دیکھا، پھر بڑے مشکوک انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پرسرار سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایس آئی کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فوری سے پیشتر میرے اشارے کو سمجھ گیا اور خاموشی سے اٹھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہدایت اللہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے میز کی دوسری جانب پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا تعارف کرواؤ، پھر بتاؤ کہ تم تنہائی میں مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو اور ایسی کون سی خاص بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں اس قصبے میں رہتا ہوں، پیشے کے اعتبار سے جلاحاں ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر میں دریاؤں اور کھیس تیار کرتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کام سے اتنا مل جاتا ہے کہ بیوی اور بچوں کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، یہ تو تمہارا تعارف ہوا، اب ذرا جلدی سے اس بات کو بھی کھول دو جس کی خاطر میں نے ایس آئی کو کمرے سے باہر بھجوایا ہے۔ اس نے چکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے اس نے بڑے محتاط الفاظ میں کہا، تھاندار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر دے اور خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اچانک ایک خطرناک سوال پوچھا تھا۔ میں اس کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مستقبل قریب میں وہ کسی کا خون کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا اور کہا، ایسے شخص کو ہم کرسی پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے اسے بٹھاتے ہیں، نرم لہجے میں اس سے بات کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں۔ وہ لمحہ برق رکا، پھر وضاحت ضروری جانتے ہوئے کہا، یہ خاطر تواضع خاص، اصلی اور اسی طرح کی خاطر تواضع سے مختلف ہوتی ہے جو تفتیش کے دوران کی جاتی ہے۔ پھر پوچھا، تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے دانستہ اپنی آواز کو دھیما کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے معاملے کو صیغہ راز میں جانتے ہوئے کھل کر بات کرے۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھنے لگا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا عدالت بھی سے سزا سناتے وقت کوئی نرمی برتتی ہے؟ عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اگر یہ قتل فوری اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا زور ہو تو عدالت نرمی برتتی ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، ہدایت اللہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ساری معلومات تم کس غرض سے حاصل کر رہے ہو؟ کیا تم نے کسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی شدت سے گردن کو نفی میں ہلایا۔ میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں؟ بس جی، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔
میری تجربہ کار تفتیشی نگاہوں نے پلک جھپکتے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ ہدایت اللہ کو عادی مجرم نہیں۔ اگر چھپانے والی بات کا تعلق اس کے کسی جرم سے نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مستقبل قریب میں کسی جرم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس پر تھوڑی سختی کر کے زبان کھلواؤں۔ چند منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگا، لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ فرما برداری سے بولا، بس جی، مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ اس کو فارغ کرنے کے بعد میں نے اے ایس آئی حفیظ کو اپنے پاس بلایا۔ راجپوت، یہ بندہ کیا شے تھا؟ کیوں جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ہدایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، جناب، ہدایت نے واقعی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ کسی شخص نے یوں تھانے آ کر اس قسم کی معلومات حاصل کی ہو۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ گڑبڑ تو میں نے بھی محسوس کی ہے، میں نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے، ورنہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اے ایس آئی کی تشویش بڑی آواز ابھری۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہدایت اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے جلاہا ہے اور اس قصبے کا رہنے والا ہے۔ تم اس شخص کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ اس نے ٹھیک بتایا۔ اے ایس آئی نے سوچ بھری آواز میں جواب دیا، وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ادھر ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ہی ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر وہ کھیس اور دریاں تیار کرتا ہے۔ اتنا تو میں بھی جان چکا ہوں۔ اس سے آگے کچھ بتاؤ۔ اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں ملک صاحب۔ تو معلوم کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آج ہی ہدایت کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہوں۔ یہ کام جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تاخیر کی صورت میں کوئی بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں 1-2 روز میں آپ کو ہدایت کے بارے میں مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ انشاءاللہ، میں نے بھی بڑے وسق سے کہا۔ 2 روز بعد اے ایس آئی حفیظ نے بتایا کہ ہدایت جلاحان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ وہ اس قصبے یعنی نواں کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی سگرا عرف سگی ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ سگی کے حسن و جمال کو اس لیے بھی پر لگ جاتے ہیں کہ ہدایت واجبی سی صورت کا مالک ہے، ایک عام سا مرد تھا۔ دونوں کی عمروں میں بھی لگ بھگ 15 سال کا فرق تھا۔ سگی 25-26 سال کا ہنسا عبور کر چکی تھی، لیکن دیکھنے میں 21-22 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں کے اکلوتے بیٹے فرید کی عمر 7 سال تھی۔ فرید اپنی ماں پر گیا تھا، گورا چٹا اور دراز قامت، جبکہ ہدایت پستہ قد کا مالک ایک سانولا شخص تھا۔ حفیظ نے مجھے اس مختصر سی فیملی کے بارے میں جو رپورٹ دی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہدایت اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایسا بھی کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں تھا کہ کسی شخص سے اس کا شدید قسم کا کوئی جھگڑا واقع ہوا ہو۔ ہدایت اللہ کا زمین اور جائیداد وغیرہ سے بھی کوئی تعلق واسطہ ثابت نہیں ہوتا تھا جو کسی خاص نوعیت کی عداوت کے بارے میں سوچا جاتا۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے جھنجھلا کر کہا، حفیظ، یا تو یہ ہدایتہ جلایا ایک معصوم اور بے زر سا بندہ ہے، اور یا پھر بہت ہی گھنونا اور خطرناک، کیونکہ اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی خام خواہ ہی اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تھانے نہیں پہنچ جاتا۔ 1 منٹ ملک صاحب، اے ایس آئی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، 1 منٹ کیا؟ ہدایت کے حوالے سے ایک بات سننے میں آئی ہے، اے ایس آئی نے پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بیوی سے اس کا جھگڑا رہتا ہے، ان کے مار پیٹ بھی ہوتی ہے درمیان۔ اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں نے مراجدین کو اس سلسلے میں کس طرح لتاڑا تھا، وہ بھی تو میاں بیوی والا مسئلہ تھا۔ یہ قتل والا کیس میں صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہدایت واقعی کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے
تو متوقع مقتول اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ASI نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا نامعلوم شخص جسے منقلع بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ASI نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چند لمحات سوچنے میں صرف کیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود یا اپنے کسی قابل بھروسہ بندے کو ہدایت کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اس نگرانی کا اسے قطعی احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ پوری توجہ سے میری بات سننے لگا۔ یہ ہو جائے گا ملک صاحب، میں نے مزید کہا، ہدایت کے معاملات، ان کی آمد و رفت کو بڑی باریکی سے مشاہدہ کرنا، اس دوران وہ جن لوگوں سے ملتا ہے اس پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے اگر ہدایت ان کے ذہنوں میں ایسی کوئی خطرناک ارادہ ہوا تو ہفتے 10 دن میں ہمیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ آپ کے حکم اور ہدایت کی پوری طرح تکمیل کی جائے گی ملک صاحب۔ ASI حفیظ کے لہجے میں اعتماد اور فرما برداری شامل تھی۔ میں اس کے عزائم اور حوصلے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ آئندہ روز سے ہدایت کی نگرانی شروع ہو گئی۔ یہ فریضہ ایک ASI نے ایک کانسٹیبل کے تعاون سے اپنے ذمے لے لیا، لیکن جب 10 روز تک بھی کوئی اہم بات سامنے نہ آ سکی تو مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دوران ہدایت اللہ نے دوبارہ تھانے کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور انداز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کڑی نگرانی بھی ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہی اور اس نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس کو بنیاد بنا کر ہدایت اللہ پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ مزید چند روز تک نگرانی اور سراغ رسانی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رفتہ رفتہ میری اس معاملے میں دلچسپی کم ہونے لگی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں بھولے بھٹکے اچانک ایک تکلیف اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اپنی اس تکلیف کو رفع کرنے میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اس کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے اور وہ شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نوعیت اور عملی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے ہدایت اللہ کے کیس کو دفتر داخل کر دیا، اس طرف سے دھیان ہٹا کر دوسرے معاملات کو دیکھنے لگا۔ تھانے میں تھانہ انچارج کے پاس اتنا زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو اٹھا کر الماری میں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور میں نے بھی ہدایت اللہ کے کیس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ چند روز بعد میں اس معاملے کو بھول گیا۔ قصبہ نواں کوٹ ایک وسیع اور عریض رقبے پر محیط تھا، جس کے مغربی حصے کے اختتام کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے کا مین ٹریک نہیں تھا، لہٰذا گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ قصبے کے جنوب میں ایک نہر بہتی تھی جو ریلوے لائن کے نیچے سے گزرتی تھی۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ابھی تک یہاں کے معاملات کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے اندر واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے تھانے کی فضا میں ایک سوگواریت سی محسوس کی۔ اس تاثر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کانسٹیبل سے لے کر ASI تک سب سنجیدہ اور خاموش دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی ASI کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس دوران میرے ذہن میں مسلسل ایک خاص انداز میں سوچتا جا رہا تھا۔ پچھلے چند روز سے اس علاقے کے بڑے چودھری ظہور حسین کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ زمانہ مہنگی لیبارٹری، جدید طریقہ علاج سے بہت دور تھا، لہٰذا حکیموں اور ڈاکٹروں کی سمجھ سے بیماری باہر ہوتی تو وہ مریضوں کے ورثہ کو لوٹنے کی بجائے صاف الفاظ میں کہہ دیتے، اب آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، یہ معاملہ دعا کے اختیار میں نہیں رہا۔ چودھری ظہور حسین کے بارے میں بھی ڈاکٹر اور حکیموں نے مشترکہ طور پر فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ چودھری ظہور حسین اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہر دل عزیز شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس خبر کو سن کر ہر شخص پریشان ہو گیا۔ وہ سب یہی محسوس کر رہے تھے جیسے ان کے گھر کا سربراہ بستر مرگ سے جا لگا ہو۔
انسان اگر انسانیت کا دامن تھام کر انسانوں والے کام کرتا رہے تو وہ چودھری ظہور حسین کی طرح قبول عام حاصل کر لیتا ہے۔ آج اگر اس علاقے کے گھر گھر میں چودھری کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی تو ایک طرح سے چودھری کے اعلیٰ کردار کا اعتراف اور اس کی عظمت کو عقیدت بڑا سلام تھا۔ تھانے کے عملے کو ملال اور دل گرفتہ دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خطرناک سوال ابھرا وہ یہ تھا کہ کہیں چودھری کی سانسیں پوری تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب میں نے اے ایس آئی سے پوچھا تو اس نے ایک انتہائی مختصر صورتحال سامنے آئی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا، راجپوت صاحب، یہ سب کی شکلوں پہ 12 کیوں بجے رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے ملک صاحب؟ وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ کہیں خدا نہ خواستہ چودھری صاحب تو… میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اے ایس آئی کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، چودھری صاحب تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں۔ قصبے میں ایک اور سنگین واردات ہو گئی ہے ملک صاحب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی واردات؟ میں نے دریافت کیا۔ کسی نے بچے والی سرکار کو قتل کر دیا، اس نے بری ہوئی آواز میں بتایا۔ بچے والی سرکار؟ میں نے حیرت انگیز انداز میں دہرایا۔ ملک صاحب، میں پیر دھنی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اے ایس آئی نے وضاحت کی۔ پیر صاحب بچے والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ اے ایس آئی حفیظ نے مزید بتایا، اس واردات کی اطلاع تھوڑی دیر پہلے ہی تھانے پہنچی ہے۔ میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں فوری جائے وقوع پر پہنچنا چاہیے۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھنی شاہ کے آستانے پر، راجپوت نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد میں اے ایس آئی کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور آستانہ دھنی شاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ جاننے میں مجھے ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میرے تھانے کے عملے میں دھنی شاہ کی عقیدت مندوں کا کوئی کمی نہیں، اس لیے دھنی شاہ کے قتل پر وہاں کی فضا خاصہ ماتمی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے مجھے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس سے میرے تجربے اور مردم شناسی کو جلا ملتی رہی اور رفتہ رفتہ میں انسانی نفسیات کا ماہر ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے دوست یعنی ولی اللہ نصیحت، وصیحت اور ذاتی عمل سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ انہی مخلوق خدا سے کسی قسم کا لالچ یا مطلب نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگوں کو الٹی سیدھے چکروں میں ڈال کر رقم بٹورنے کی روش نہیں اپناتے۔ ان کا معاملہ یہاں جڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ہر حاجت اس حاجت روا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دم سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ دوسری قسم کے پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں جو پیروں اور بزرگوں والے حلیہ بنا کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی نگاہیں صرف اور صرف اپنی غرض پر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے تن اور من کی ہوس کو مٹانے کے لیے سادہ لو اور بے وقوف قسم کے لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے نام نہاد جعل ساز اور فریبی پیروں کے لیے میری لگنت میں ڈبہ پیر کی اصطلاح موجود ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ مجھے دونوں اقسام کے پیروں سے ملاقات کا موقع ملا اور کسی مرحلے پر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ اولیاء اکرام کی خدمت سے میں نے جہاں فیض و برکت حاصل کی، وہیں ڈبہ پیروں کی سرکوبی بھی کی۔ سادہ لوگوں کو لوٹنے اور گمراہی کا درس دینے والے نقلی پیر انسانیت کے سینے پر کسی ناسور کی مانند ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے جس جگہ بھی متعین کیا جاتا میں وہاں پائے جانے والے پیروں پر خصوصی توجہ دیتا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پے در پے ایسے معاملات سامنے آتے چلے گئے کہ بے پناہ مصروفیات کے باعث میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ میری معلومات فی الحال صرف اس حد تک تھی کہ دھنی شاہ کا آستانہ قصبے کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع ہے۔ اب اے ایس آئی کی زبانی پتہ چلا کہ دھنی شاہ بچے دینے والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ تو میرے اندر ایک جستجو جاگی۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، راجپوت، یہ بچوں والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں، پیر دھنی شاہ کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے مخصوص علم اور دوا سے بانجھ عورتوں کی گود ہری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بچوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اے ایس آئی کی بات سن کر اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا،
کیا تم بھی دھنی شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا، سارا علاقہ ہی ان کو مانتا ہے، وہ خاصا مضبوط لہجے میں بولا۔ جو میں نے کہا کہ سارے علاقے کی نہیں، میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میں بھی دھنی شاہ کو کامل مرشد مانتا ہوں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور قدرے گمبھیر انداز میں کہا، فوری طور پر تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ تم نے ابھی بھی بڑی غلط بات کی ہے، غلط کلمات ادا کی ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، موضوع کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں فوری توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے بے بس نظروں سے دیکھا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ دھنی شاہ کا کچھ زیادہ ہی پنکھا تھا۔ دھنی شاہ کے بارے میں میرے الفاظ نے اسے اندر سے زیر و زبر کر دیا، لیکن ظاہر ہے وہ میرے سامنے اس خفگی کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اندر ہی اندر پیچ و تاب خاک کر رہ گیا۔ میرے مشورے پر عمل کرنے کی بجائے اس نے رائے پیش کی، ملک صاحب، دھنی شاہ کو آپ کو معمولی شے نہ سمجھیں۔ آپ کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اس لیے بچے والی سرکار کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر بڑی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، دھنی شاہ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ ہے، اولیاء اکرام کا تعلق کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں۔ اور ابھی تو میں نے اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ تمہارے یہ بچے والی سرکار بانجھ اور بے اولاد عورتوں کو بچے دیتی ہے یا انڈے۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے ملک صاحب؟ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا، حفیظ، اس وقت تم موزہ نواں کوٹ میں موجود ہو۔ تمہارے خیال میں اس دنیا کا دور دراز ترین مقام کون سا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولا، ولایت۔ اس زمانے میں انگلستان یعنی انگلینڈ کو عام طور پر ولایت کہا جاتا تھا، اور جب بھی کسی دور دراز مقام کا ذکر ہوتا تو سمندر پار ولایت ہی کو کہا جاتا۔ میں نے یہ عیسائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجپوت، ولایت جانے کے لیے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، لیکن کوئی ولی اللہ اپنی کرامت کے زور پر چند منٹ یا مخصوص پلک جھپکتے ہی ولایت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ ولایت خود چل کر معجزہ دکھانے والے کے پاس پہنچ جائے۔ حفیظ راجپوت نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میری بات کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ میں نے اسے ادھیڑ بن کی کیفیت میں مبتلا رہنے دیا۔ اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیر دھنی شاہ مرحوم و مقتول کے آستانے پر پہنچ گئے۔ المروف بچوں والی سرکار کا آستانہ نو کوٹ کے جنوب مغرب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ آستانہ خاصا وسیع و عریض وجود رکھتا تھا۔ آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کی سمت میں نہ ہو تاکہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کسی بے ادبی کا امکان نہ رہے۔ بہرحال میں عیسائی راجپوت کے ساتھ آستانے میں داخل ہو گیا۔ اس کشادہ احاطے میں تعمیر کے نام پر مختلف نمائش کے صرف 3 کمرے تھے اور وہ ایک کونے میں واقع تھے۔ باقی دیواروں کے ساتھ ساتھ پیپل، جامن، امرود، آم اور شہتوت کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب پھولوں کے پودے بھی اپنی بخار دکھا رہے تھے۔ پیر دھنی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ صحن کو عبور کر کے ہم ایک خال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے اور عیسائی کے علاوہ مزید 2 افراد بھی ہمارے ساتھ اندر چلے آئے۔ ان افراد کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ جب ہم آستانے پہ پہنچے تو آستانے کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ بظاہر ہے ان 2 درجن افراد میں زیادہ تعداد دھنی شاہ کے پنکھوں کی ہوگی۔ ان اندھے عقیدت مندوں میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا، لیکن ان کی خواہشات کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے 2 مقبول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ باقی سب کو آستانے سے باہر ہی روک دیا گیا۔ میرے منتخب افراد کے نام طیب علی اور محمد حسین تھا۔ ہم اس وقت جس حال نما کمرے میں کھڑے تھے اس کے بارے میں تفصیل ایک صاحب کی آواز سے سنیں۔ اس کی آواز میں خاصا
بوجھل بند تھا۔ اس نے قبلہ پیر صاحب کی موت کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے حال نما کمرے سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے کمرے کا دروازہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ ہم اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ 10 ضربے 12 فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جو دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس بیٹھک یا نشستگاہ کا ایک دروازہ پہلو میں بنے ہوئے تیسرے کمرے میں پہنچا دیتا تھا۔ 8 ضربے 10 فٹ کا یہ کمرہ بچے والی سرکار کا تخلیہ تھا۔ فارغ وقت میں یہاں دھنی شاہ آرام فرماتا تھا اور پیر سائیں کی لاش اسی حجرے میں پڑی تھی۔ کمرے کے فرش پر ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کے عارضی آرام اور بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں سے پیر سائیں کو آخری آرام گاہ کی طرف جانا تھا۔ دھنی شاہ کی لاش بڑے بے ہنگم انداز میں دری پر پڑی تھی۔ اس کی گردن کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اس طرح کاٹا گیا تھا کہ اس کمرے کی محدود فضا میں ذبح کیے ہوئے بیل کا منظر ابھر رہا تھا۔ قبلہ پیر سائیں قابل رشک صحت کا مالک تھا، جس سے بے دردی سے اس کا نرخہ کاٹ دیا گیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور گینڈے بدن کا حامل تھا۔ دھنی شاہ کی گردن کٹنے سے خون کا پارا ابل پڑا تھا۔ کمرے میں موجود مختلف اشیاء اور در و دیوار اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے تھے کہ دھنی شاہ نے بڑی کمسری سے تڑپ تڑپ کر جان دی ہوگی۔ دری اور دیواروں کے مختلف حصوں پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے، تاہم یہ خون خشک ہونے کے بعد اپنی اصلی حالت تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا ایک جانا مانا ہوا پیر تھا۔ میں نے اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ میرے تھانے کا ایک ایسا ہی حفیظ بھی اس دھنی شاہ کے اسیروں میں شامل تھا۔ اس درجے کے بااثر شخصیت کو جتنی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے اس علاقے میں کوئی دھنی شاہ سے شدید نفرت بھی کرتا تھا، اور مجھے اس شخص کو تلاش کرنا تھا۔ میں تنقیدی نظروں سے لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ 10 منٹ کے اندر ہی قبلہ پیر صاحب اس دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے۔ آثار بتاتے تھے کہ پیر صاحب کی گردن پر کسی خنجر یا بڑی چھری کا بوسہ دیا گیا ہے۔ میں نے کٹی ہوئی گردن اور جمے ہوئے خون کا بغور جائزہ لیا تو یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ دھنی شاہ کو درا فانی سے کوچ کیے ہوئے 10 یا 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی یہ بھیانک واردات گزشتہ شب کے وسط میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ تسلی بخش معائنے کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محمد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر جاؤ اور فوری طور پر 2 کام کرو۔ محمد حسین ایک دم الرٹ ہو گیا اور مودبانہ انداز میں بولا، کون سے 2 کام تھاندار صاحب؟ نمبر 1، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی، ایک آدمی کو فوری تھانے بھیجو اور وہاں سے 2 کانسٹیبلوں کو یہاں بلا لو۔ نمبر 2، سرکاری ہسپتال جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر جناب، محمد حسین نے گردن کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا اور حجرے سے باہر نکل گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار سے بندے کس لیے منگوانے ہیں صاحب؟ تمہارے پیر صاحب کی لاش مبارکہ کو ضلعی ہسپتال بھیجنا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو موسم کے گرم ہو رہا ہے، اگر یہ لاش کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی تو اس میں باقاعدہ بدبو کے بباقے اٹھنے لگیں گے۔ ویسے اس وقت بھی بڑی ناگوار بو کمرے کی محدود فضا میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ میں پیر صاحب کی لاش سے فارغ ہونے کے بعد حجرے کی ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ اس کام میں حفیظ بھی میری مدد کر رہا تھا۔ دری کا تنقیدی معائنہ کرتے ہوئے جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا، یہاں دھنی شاہ نے اپنے آرام کے لیے مخصوص نشست لگا رکھی تھی تو مجھے چونک جانا پڑا۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر میرے دماغ میں سرخ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ وہ ٹکڑے سبز اور سرخ رنگ کی چوڑیوں کے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گزشتہ رات کوئی عورت دھنی کے حجرے میں آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بتاتے تھے کہ عورت کے ساتھ ہاتھا پائی یا دھینگا مشتی جیسی کچھ ہوا ہے۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگ و پا میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہیں حجرے کی جنوبی دیوار کی سمت اٹھ گئی۔ یہاں ایک پائپ نصب تھا جس پر 5-6 رنگ کے دوپٹے لٹک رہے تھے۔ ان لمحات میں میرے دماغ میں چپکے چپکے یہ صدا سنائی دے رہی تھی کہ پیر دھنی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ سفید، نیلا، پیلا، سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں دیکھ کر
میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا وہ ہتھ کنڈا تازہ ہو گیا جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو دم میں لاتے تھے۔ تہذیب اور اخلاق اس ہتھ کنڈے کی تفصیل بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ جو لوگ اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس ہتھ کنڈے کی جانب ہے۔ میں نے پیر سائیں کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور حجرے کے معائنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے پاس آنے والوں کے مسئلے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرتا۔ اگر کوئی مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا تو وہ مسئلے کو اپنے حجرے میں لے جاتا جہاں وہ رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ یہ تمام تر خیالات بڑے توتر سے میری یادداشت سے نکل کر ذہن میں چپک کر رہے تھے اور ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ پیر دھنی شاہ کی بیٹھک میں سے کوئی قابل گرفت شے ہاتھ نہ لگی تو میں حال نما کمرے میں آ گیا۔ اس مشاہدے اور معائنے کے ساتھ ہی میں مشیر نامے کے سلسلے میں ضروری بات بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اس بڑے کمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں صحن میں نکل آیا تو ایک اور کام کی شے میری نگاہوں میں آ گئی۔ سلیپر کا ایک پاؤں تھا جو حال نما کمرے اور ستانے کے داخلی دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں اکڑ کر بیٹھ کر اس سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ انگوٹھے والے پاؤں کا ایک چپل تھی۔ اس کی ساخت کولہاپوری چپل کے بہت قریب تھی۔ میں نے اس سلیپر کے سائز کے بارے میں 7 نمبر کا اندازہ قائم کیا۔ اس سلیپر کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ یہ بالکل نیا نکور تھا، اتنا نیا کہ اس پر چپسا لیبل کوڈ بھی ابھی تک نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس سلیپر کو پہلی مرتبہ پہن کر کوئی عورت اس آستانے پر آئی اور اس کی واپسی اتنی افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا بایاں پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ میں نے سلیپر پر چپسا لیبل کا جائزہ لیا۔ اس لیبل پر بڑے جعلی حروف میں KBH لکھا ہوا تھا۔ اس قصبے کے مین بازار میں باقاعدہ جوتوں کی صرف 2 دکانیں تھیں، نعمان بوٹ ہاؤس اور الیاس بوٹ ہاؤس۔ اس کے علاوہ دیسی ساخت کی چپلوں کی 3-4 دکانیں تھیں۔ KBH والے لیبل چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ مجھے جو سلیپر دھنی شاہ کے آستانے سے ملا ہے وہ خان بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا اور خریداری کو بھی چند گھنٹے یا ایک آدھا دن ہوا تھا۔ یہ ایک طاقتور اور واضح کلو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس والوں کا انٹرویو کر کے آسانی سے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ یہ سلیپر کس نے اور کب ان سے خریدا تھا۔ سلیپر کی حاضر عورت کا ایک مرتبہ سراغ مل جاتا تو دھنی شاہ کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے تھانے سے 2 کانسٹیبل جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں اس دوران موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا، لہٰذا میں نے ایک کانسٹیبل کی نگرانی میں دھنی شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیج دیا۔ اس روانگی کے لیے مجھے کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دھنی شاہ نے اس علاقے کے اکثر لوگوں کو اپنی پیروی کا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنے پیر سائیں کی چیر پھاڑ کے حق میں نہیں تھے اور خاصا احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بڑے چودھری ظہور حسین کے بندے بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی کہ چودھری ظہور حسین بھی دھنی شاہ سے گہری عقیدت رکھتا ہے، لیکن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور کار کے سلسلے میں وہی کیا کرتا تھا جو میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود بھی اپنا فرض نبھا دیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سے نپٹنے کے بعد میں موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس ذیل میں طیب علی اور محمد حسین کی گواہی سب سے پہلے ہوئی۔ محمد حسین بیان دے کر فارغ ہوا تو میں نے طیب سے پوچھتا کہ یہ عمل آستانے کے ایک گھنے درخت کے نیچے جاری تھا۔ میرے اشارے پر وہاں 2 چارپائیاں ڈال کر ایک کرسی بھی رکھ دی گئی۔ طیب علی، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھاندار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، رات کو تھانے میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی قصبہ نواکوٹ کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ خاصا سنجیدہ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ میں نے اس کے پراسرار انداز کے جواب میں پوچھا، کیا شام تک کوئی خاص بات؟ اس کا انداز بدستور معنی خیز رہا۔ بولا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ماسٹر طیب علی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے شام تک کا وقت دے دینا چاہیے۔
رات کو وہ کسی چکا دینے والی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ اس فوری اور مفید خیال کے آتے ہی میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے طیب علی، میں شام کو تمہارا تھانے میں انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے تم کو خاص خبر لے کر میرے پاس پہنچو گے، لیکن اس دوران تمہیں ایک کام بھی کرنا ہے۔ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اس آستانے کے معائنے کے دوران تم قدم قدم پر میرے ساتھ رہے۔ تم نے مقتول پیر کے حجرے میں سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں، اور تمہارے سامنے ہی مجھے زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں بھی ملا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو چوڑیوں کے ٹکڑے اس چپل والی عورت کے ہیں۔ میں اس نامعلوم عورت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ عورت میرے ہتھے چڑھ گئی تو قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے لمحہ بھر کو وقفہ کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کام نہایت ہی رازداری سے ہونا چاہیے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور بولا، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ یہ باتیں اس وقت صرف ہمارے درمیان ہو رہی تھی۔ ASI حفیظ کو بھی اس گفتگو کی خبر نہیں تھی۔ میں نے اس دھنی شاہ کے عقیدت مندوں سے نپٹنے کے لیے آستانے سے باہر اسے متعین کر رکھا تھا۔ وہ ہم لوگوں کو باری باری بیانات کے لیے میرے پاس اندر بھیج رہا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد طیب علی کو فارغ کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ رات کو ہی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آتا اور کسی سربدستہ راز کا انکشاف کرتا۔ اس کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد میں سے لگ بھگ نصف درجن لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، لیکن قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید بات معلوم نہ ہوئی، اور نہ ہی اس عورت کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ لگ سکا جس کی مجھے بڑی شدت سے تلاش تھی۔ وہ لوگ سب کے سب مقتول دھنی شاہ کے اندھے عقیدت مند تھے، اور اس بات پر سخت خائف تھے کہ میں نے ان کے قبلہ پیر صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھیج دیا۔ اس وقت میں جس قسم کے آستانے میں کھڑا تھا، ایسا سیٹ اپ آپ کو چلانے کے لیے ڈبہ پیروں کو ایک خاص بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نائب پیر سائیں کے آغاز و مقاصد کو سائل کے ذہنوں میں بٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح پیر صاحب کو اپنے مطلب کے حصول میں بڑی آسانی سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن دھنی شاہ کے آستانے پر مجھے ایسا کوئی اور خاص خلیفہ نظر نہیں آیا۔ میں نے وہاں موجود افراد سے اس بارے میں پوچھا تو ایک شخص نے بتایا، اس آستانے پر بچے والی سرکار کی خدمت کے لیے حاجی صاحب ہوتے ہیں، حاجی گلزار۔ میں نے جواب دینے والے سے پوچھا، لیکن یہاں تو کوئی حاجی، کوئی نمازی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے حاجی صاحب کہیں گئے ہوں۔ اگر تمہارے حاجی کہیں گئے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کی روانگی کل شام یا کل رات سے پہلے ہوئی ہوگی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے اندازے کے مطابق قتل کی یہ واردات گزشتہ شب کے وسطی حصے میں عمل میں آئی تھی۔ اگر اس وقت تک یہ حاجی گلزار آستانے پر موجود تھے تو پھر اس اہم واقعے کے بعد اسے کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے مخاطب شخص نے گردن ہلانے پر اعتکاف کیا۔ آپ اس کے آستانے پر فی الحال میرے لیے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے آستانے کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا ڈالا اور وہاں پر موجود افراد کو حکمانہ انداز میں تائید کر دی کہ حاجی گلزار جیسے ہی واپس آئے اسے میرے پاس تھانے بھیج دیا جائے۔ مشکوک افراد کی فہرست میں نے مقتول کے خدمتگار کا نام بھی درج کر دیا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ گلزار کے سامنے آنے پر اس کیس میں جان سی پڑ جائے گی۔ اس امید کے ساتھ میں ASI حفیظ کے ہمراہ مقتول دھنی شاہ کے آستانے سے نکلا اور قصبے کے مین بازار کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ساون کا مہینہ چل رہا تھا۔ جب ہم صبح تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو مطلع صاف اور شفاف تھا۔ تیز چمکیلی دھوپ ماحول میں موجود ہر شے پر سونا پگھلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ لیکن ہم جیسے ہی مقتول دھنی شاہ کے آستانے سے نکل کر مین بازار کی جانب بڑھے، آسمان دیکھتے ہی دیکھتے کالی گٹھاؤں سے ڈھک گیا۔ پھر جیسے ہی ہم نے مین بازار میں قدم رکھا، آسمان سے میںہ برسنے لگا۔ وہ تو خیریت گزری کہ حفاظت مقدم کے طور پر موسم کے پیش نظر ہم چھتریاں ساتھ لے کر گئے تھے، ورنہ اچھا خاصا قدرتی غسل ہو جاتا۔ جب ہم نے خان بوٹ ہاؤس میں قدم رکھا تو بارش نے دھواں دار بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آسمان سے برسنے والی بارش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ساون اپنے جوبن پر ہے۔ اس وقت خان بوٹ ہاؤس میں صرف 2 افراد موجود تھے۔ ان کی وضاقتہ اور رکھ رکھاؤ سے مجھے یہ سمجھ میں قطعی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان میں سے ایک دکان کا مالک اور دوسرا ملازم ہے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے۔
لہٰذا دکان کا مالک ہمیں دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آئیے آئیے، سرکار نے اس بارش میں تکلیف کیوں کی؟ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی چھتری کو بند کرتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا، تکلیف ہم نے نہیں پہلے کی تھی، بارش بعد میں شروع ہوئی، اور یہاں تک خدمت شدمت کا تعلق ہے تو اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ لمحہ بھر کے وقفے کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروا دیا۔ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ جناب، آپ کو کون نہیں جانتا؟ وہ سادگی سے بولا۔ میں خان بوٹ ہاؤس کا مالک بنات خان ہوں۔ حکم کرے، آپ کو مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا؟ میں نے ایسا ہی کی جانب مخصوص انداز میں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے دھنی شاہ کے آستانے سے جو زنانہ چپل اٹھایا تھا وہ ایک تھیلے میں رکھا گیا تھا، اور اس تھیلا اس وقت حفیظ کے ہاتھ میں تھا۔ قتل کے کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ قتل؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کون قتل ہو گیا؟ پیر دھنی شاہ، میں نے تھوڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک طویل سانس کر کے رہ گیا۔ میں اس کی دکان میں لگے شوکیسز کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں زنانہ اور مردانہ جوتے الگ الگ شوکیس میں پڑے خوبصورت انداز میں سجائے گئے تھے۔ بوٹ وغیرہ ایک طرف تھے اور چپلیں سینڈل دوسری طرف۔ میں جس مقصد کی خاطر ادھر آیا تھا وہ پلک جھپکتے ہی میں پورا ہو گیا۔ ہر بوٹ اور ہر چپل اور سینڈل کے اندر KBH کا مخصوص لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ ویسے ہی لیبل تھا جو میں نے اس سلیپر پر دیکھا تھا۔ میں مطمئن ہو کر بنات خان کے پاس آ گیا۔ اس دوران ASI سلیپر کا بایاں پاؤں تھیلے میں سے باہر نکال چکا تھا۔ میں نے دکان کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بنات خان، مجھے پیر دھنی شاہ کے آستانے میں سے زنانہ چپل کا ایک پاؤں ملا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چپل تمہاری دکان سے خریدا گیا ہے۔ بنات خان ASI کے ہاتھ میں انگوٹھے والے سلیپر کو دیکھ کر چونکا۔ میں اس وقت بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تیزی سے بدلتے ہوئے تاثر نے مجھے فوری بتا دیا کہ وہ سلیپر کو پلک جھپکتے ہی میں پہچان گیا۔ پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ اس نے سلیپر کو ہاتھ میں لیے بغیر اعلان کر دیا، یہ چپل میرے دکان سے ہی گیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بنات خان، پیر دھنی شاہ کے قاتل میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی عورت کا ہاتھ ہے، یا کسی عورت کی وجہ سے بچے والی سرکار کو قتل کیا گیا ہے۔ مجھے مقتول کے آستانے پر یہ سلیپر ملا۔ علاوہ اس مقتول کے حجرے میں بھی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو سراغ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ تم مجھے اس سلیپر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کسی شخص نے تمہاری دکان سے یہ سلیپر خریدا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، اس شخص تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ گے؟ سلیپر کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس خریدے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، لہٰذا تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ تم نے یہ سلیپر کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میرے سوال کو سنا، پھر کوئی جواب دینے سے پہلے وہ جوتوں والے شوکیس کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ زنانہ چپلوں اور سینڈلوں کا ماہرانہ جائزہ لیتا رہا، پھر واپس میرے پاس آ کر حتمی لہجے میں بولا، تھاندار صاحب، میرا حافظہ بہت طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی میں نے شوکیس کا اچھی طرح معائنہ کر لیا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے میں میری دکان سے اس قسم کے انگوٹھے والے صرف 2 چپلیں فروخت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نمبر 6 تھا اور دوسرے کا نمبر 7۔ ASI نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سلیپر کو ایک خاص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، اس سلیپر کا نمبر 7 ہے، میرا خیال میں۔ جی، آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، بنات خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 7 کا یہ چپل ہم نے 2 دن پہلے ہی بیچا ہے، اور میں نے جس دوسرے 6 نمبر کی چپل کا ذکر کیا وہ لگ بھگ 20 دن قبل فروخت کیا تھا۔ تو پھر کام بن گیا۔ یہ چپل کس کو فروخت کیا تھا؟ ASI کا اشارہ 7 نمبر سلیپر کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے حافظے کی مضبوطی کا دعویٰ تو کر چکے ہو، ابھی اس کو ثابت بھی کرو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فخری انداز میں بولا، کچھ دن پہلے چاچے فضلو اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ میری دکان پر آیا۔ کلثوم کا پاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، اس نے انگوٹھے والی چپل پسند کی۔ میں نے 6 نمبر کا ایک چپل اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور 2 دن قبل مختارہ بی بی اپنی بیٹی ختیجہ کو لے کر یہاں آئی تھی۔ ختیجہ کی شادی کو 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ آج کل وہ اپنی ماں کے پاس یہیں نواکوٹ آئی ہوئی ہے۔ جس چپل کا الٹا پاؤں آپ مجھے دکھا رہے ہیں،
یہ 2 دن پہلے ختیجہ کے لیے خریدی گئی تھی۔ اچانک اس کے لہجے میں دھار آیا۔ ختیجہ پیر دھنی شاہ کو کیوں قتل کرے گی؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ چھوٹے قصبے جات کی ایک خصوصیات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں کا ہر شخص دوسرے تمام افراد سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جدید شہر کی طرح نہیں کہ پڑوس کو پڑوسی کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی وہ اس کا نام تک جانتے ہیں۔ بنات خان نے جس تفصیل سے مجھے بتایا تھا کہ وہ خریداروں کے بارے میں، اس میں اس کی یادداشت اور حافظے کی مضبوطی سے زیادہ اس مخصوص معاشیاتی نظام کا ہاتھ تھا جو ماحول خود بخود انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اسے فطرت ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے دکانداروں کی یہ مخصوص حص کچھ زیادہ ہی بیدار ہوتی ہے، جس کا ایک ثبوت بنات خان چپل فروش بھی تھا۔ میں نے بنات خان کی بربراہٹ کے جواب میں کہا، کون کس کو قتل کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا؟ تم اس چکر میں پڑھ کر اپنے ذہن کو نہ الجھاؤ، یہ کام میرے لیے چھوڑ دو۔ مجھے چاچا فضل اور ماسی مختارہ کے گھر کے بارے میں بتاؤ۔ اس وقت جس قسم کے حالات سے سامنا تھا، اس کے پیش نظر تو ماسی مختارہ اور اس کی بیٹی ختیجہ ہی میرا اصلی ٹارگٹ تھا، لیکن میں نے احتیاطاً فضل دین کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ بنات خان نے بڑی تفصیل سے مجھے ان دونوں گھروں کا پتہ بتا دیا۔ ASI نواں کوٹ کا رہنے والا تھا اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ پھر لیکن ایڈریس سمجھنے میں ہمیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خان بورڈ ہاؤس پر میرا کام ختم ہو گیا تھا اور میں نے جاتے جاتے بنات خان سے کہا کہ پیر دھنی شاہ کا قتل کیس حل نہیں ہوا۔ تم بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنا۔ اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی خبر ملے تو فوری آ کر مجھے بتانا۔ اس نے اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا تو ہم اس کی دکان سے باہر نکل آئے۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے سعید فیض نے کہا، ملک صاحب، ان دونوں گھروں کو بھی چیک کرنا ہے یا بعد میں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ ہاں بالکل، ہم ابھی چیک کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہم فضل کریم کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ فضل کریم اور اس کی بیوی کلثوم گھر میں موجود نہیں تھی۔ پڑوسی نے بتایا کہ وہ پچھلے 3 روز سے موزہ ٹھاکر کے گئے ہوئے ہیں۔ لوگ اکثر ٹھاکر کے ہاں جاتے تھے، وہاں ان کے رشتہ دار تھے۔ میں نے بھی کہا وہ وہیں خوش رہیں۔ یہ سوچتے ہوئے ہم مختارہ کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ماسی مختارہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے 2 وردی پوش افراد کو کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہی ایک تاثر ہوتا ہے۔ وہ مجرم ہو یا بے گناہ، اسے دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مختارہ کا رد عمل فطرتی تھا۔ قبل اس کے کہ وہ گھبراہٹ میں دروازہ بند کر دیتی، ASI نے بڑی رسان سے کہا، ماسی، ہم مقامی تھانے سے آئے ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ اس علاقے کے تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہیں۔ ایک ضروری سلسلے میں تم سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جلدی واپس چلے جائیں۔ ماسی مختارہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس موقع پر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ پوچھ گچھ یہاں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ وہ اضطراری انداز میں جلدی سے بولی، ٹھہریں۔ بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں اس کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ کمرے کو بیٹھک کا شرف بخشتے ہوئے کسی خاص آرائش و زبش کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ دو دیوار کے آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھائی تھیں جن پر رنگدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ میں اور ASI ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ مختارہ نے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ تکلف کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ تم ادھر ہی آ کر بیٹھ جاؤ، میں تم سے 2-4 سوال کرنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بیٹھک میں چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بیٹھنے کے لیے موزوں جگہ کی تلاش میں تھی۔ پھر اس کی متلاشی نظریں دوسری دیوار کے ساتھ پیچھے چارپائی پر جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی مختارہ نے چارپائی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ جب وہ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد میری جانب متوجہ ہوئی تو میں نے گلا صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مختارہ بی بی، اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ بس جی، کچھ نہ پوچھیں۔ وہ یک لخت اداس ہو گئی۔ کبھی اس گھر میں بڑی رونقیں ہوئی کرتی تھی۔ جب سے آپ لوگوں کا چچا فوت ہوا ہے، خوشی اس کے گھر کا رستہ بھول گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے مختارہ بی بی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 1.5 ماہ پہلے تمہاری بیٹی ختیجہ کی شادی ہوئی اور آج کل تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ ختیجہ کے ذکر پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تھاندار صاحب، آپ مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کرنے والے تھے؟
یہاں تو اس کا ذہن بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور یہاں پھر وہ دنستہ ختیجہ کی طرف سے میرا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اور اس کی ذہنی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ پوچھ گچھ تو میں شروع کر ہی چکا ہوں مختارہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا ختیجہ ان دنوں یہاں آئی ہوئی ہے؟ اس نے تھوڑے تعامل کے بعد جواب دیا، ہاں آئی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہے؟ نہیں۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اچھی خاصی گڑبڑا گئی۔ تھانزار صاحب خیریت تو ہے نا؟ آپ میری ختیجہ کے بارے میں اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی تو سب خیریت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات نہ دیے تو سمجھ لو پھر خیریت نہیں رہے گی۔ میں لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر سنگین انداز میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تمہاری بیٹی ختیجہ اس وقت گھر میں ہے موجود یا نہیں؟ مجھے اسی صورتحال میں گرفتار دکھائی دی۔ سوچ بچار کے بعد اس نے بتایا، ختیجہ اپنے خامد کے ساتھ ذرا مین بازار کی طرف گئی ہے، اسے چند چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی تھی۔ تو کیا ختیجہ کا خامد بھی ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے تمہاری جوائی کا؟ اسلم وریج، مختارہ نے جواب دیا۔ اسلم کل شام کو آیا تھا۔ ختیجہ کافی دنوں سے آئی ہوئی ہے، اسلم اسے واپس لینے آیا تھا۔ کل صبح وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی خریداری تھی کہ وہ دونوں برستی بارش میں مین بازار کی طرف نکل گئے؟ بارش تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے تھاندار صاحب، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولی۔ میں تو خود ان کے جانے کے بعد پریشان ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بارش رکی ہوئی ہے، اب وہ دونوں جلدی سے آ جائیں گے تو میں بھی سکون کا سانس لوں گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوال کرنے سے باز نہ رہ سکی، تھاندار صاحب آپ نے ابھی تک اصلی بات نہیں بتائی، آپ کس سلسلے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ اصلی بات بھی سن لو مختارہ بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ تو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ پچھلی رات کسی نے بچوں والی سرکار کو اس کے آستانے پر قتل کر دیا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، آنکھوں میں خوف و ہراس منڈلانے لگا۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے کہا، ہمارے پیر دھنی شاہ کے قاتل سے کیا تعلق واسطہ نکلا ہے تو میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مقتول کے آستانے سے ایک ایسا سراغ ملا ہے جس کی تفتیش کرتے ہوئے میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ کون سا سراغ؟ وہ ہلکاتے ہوئے میجے میں بولی۔ میں ایس آئی حفیظ راجپوت کی طرف دیکھتے ہوئے حکمانہ لہجے میں کہا، یار مختارہ بیوی کو سراغ دکھاؤ۔ اے ایس آئی نے فوری تھولا کھولا اور انگوٹھے والی سلیپر کا بایاں پاؤں نکال کر مختارہ بیوی کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ اس دوران میں بڑی جائز نظروں سے مختارہ کے چہرے کے تاثرات کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سلیپر پر نظر پڑتے ہی حیرت بھرے انداز میں چونکی، پھر گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے کڑے تیور سے اسے گھورا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ختیجہ کے سلیپر کا پاؤں ہے جو 2 دن پہلے تم نے ختیجہ کو خان بوٹ ہاؤس سے لے کر دیا تھا؟ جی ہاں۔ اس کی ہلکاہٹ میں گہری تشویش بھی شامل ہو گئی۔ سلیپر کا یہ پاؤں آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جوتا کوئی بھی ہو وہ از خود کہیں آ جا نہیں سکتا، یہ تو انسان کے پاؤں ہوتے ہیں جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑاتے پھرتے ہیں۔ میں نے تھوڑا وقفہ کیا، پھر بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ سلیپر کا یہ پاؤں مجھے دھنی شاہ کے آستانے میں سے ملا۔ تم تسلیم کر چکی ہو کہ یہ تمہاری بیٹی ختیجہ کا سلیپر ہے، اب اس حقیقت سے بھی تم ہی پردہ اٹھاؤ گی کہ یہ سلیپر دھنی شاہ کے آستانے پر کیسے پہنچا۔ وہ چند لمحات تک پرسوچ انداز میں مجھے تکتی چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہی ہے۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کروایا اور ٹھہر کر بتانے لگی، کہنے اور سننے میں تو یہی آتا ہے کہ سانسوں کو اپنی بہو کی گود بھری ہوئی دیکھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں 100 سانسوں سے بڑھ کر ہوں۔ ختیجہ کی شادی کو لگ بھگ 2 ماہ ہونے والے ہیں اور میں ابھی سے پریشان رہنے لگی ہوں کہ اس کا پاؤں کب بھاری ہوگا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑی رکی، پھر سلسلہ کلام کو جوڑتی ہوئی بولی، بعض بے اولاد عورتیں تو 20 سال بعد میں بھی
ہمارے علاقے کے پیر دھنی شاہ اور بچوں والی سرکار کی دعا اور کرم سے صاحب اولاد ہوئی ہیں۔ پیر صاحب کے آستانے پر جو بھی گیا جھولی بھر کر لایا، وہیں من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی 5 عورتیں بھی پیر صاحب کے در سے فیض اٹھا چکی ہیں۔ ختیجہ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن میں اس کی طرف سے خاصا تشویش میں مبتلا تھی، اور یہی تشویش مجھے دھنی شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ مختارہ نے لمحاتی وقفہ کیا تو میں نے فوری سوال داغا، تم یقیناً کل رات اپنی بیٹی ختیجہ کے ہمراہ پیر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی ہوگی، نہیں تھاندار صاحب؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ واقعہ کچھ روز پہلے کا ہے۔ جس روز میں نے خان بوٹ ہاؤس سے ختیجہ کو یہ سلیپر دلوایا تھا، اس نے ہمارے لائے ہوئے چپل کی جانب اشارہ کیا اور مزید کہا، ہم رات میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں بچے والی سرکار سے ملنے گئے تھے۔ خلاف توقع جواب سن کر مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور خریدنے اور سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، پھر دھنی شاہ نے ختیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ شاہ جی نے میری بیٹی کے دونوں ہاتھوں کا بڑی توجہ سے جائزہ لیا، پھر کافی دیر تک اس کے پاؤں کا معائنہ فرماتے رہے، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مرکبے میں چلے گئے۔ مختارہ نے پیر دھنی سے ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہاری بیٹی کی اولاد ضرور ہوگی، لیکن اس راہ میں تھوڑی رکاوٹ ہے۔ کیسی رکاوٹ مرشد؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ فرمایا، کوئی دشمن تمہاری جمائی کی نسل کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دشمنی کا سلسلہ تمہاری بیٹی کی سسرال کی طرف سے ہے۔ بڑا سخت اور گندا عمل کروایا گیا ہے ختیجہ پر۔ میری تشویش یک لخت پریشانی میں بدل گئی۔ اس پریشانی نے میرے دماغ کو تہہ بالا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے نہایت ہی منت خوشامد سے عرض کیا، پیر صاحب، ہماری تو ساری امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میری ختیجہ کی راہ میں اسلم کے کسی دشمن نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تو اس رکاوٹ کو بھی آپ ہی ہٹا سکتے ہیں۔ ہم آپ کا در چھوڑ کر ماتھا ٹیکنے اور بھلا کہاں جائیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، شاہ صاحب نے بڑے روبدار آواز میں کہا۔ اب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے عقیدت مندوں کو کسی اور در پر نہیں جانا پڑے گا، اور جب ہم پردہ فرما لیں گے تو ہمارے مزار پر خاص و عام کی حاجت روائی ہوتی رہے گی۔ ہمارا فیض رکنے اور تھمنے والا نہیں، جانتی ہو، بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ کے مقام و مرتبے کو بھی پہچانتی ہوں۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، اس لیے تو آپ کے سامنے جولی پھیلائی بیٹھی ہوں، اس خالی جولی کو بھر دیں۔ بچے والی سرکار، پیر صاحب نے بڑے وسق سے کہا، چھوٹا دل نہ کرو، تمہاری جولی خالی نہیں رہے گی، اور نہ ہی تمہاری بیٹی کی گود، میں دونوں کو بھر دوں گا۔ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، جدھر نگاہیں گھما دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر نظر کرم ختیجہ پر مرکوز کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولے، میں نے تمہاری بیٹی کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، یوں سمجھو کہ بیٹھے بٹھائے ہم نے اس کی گود بھرنے کے لیے دعا بھی کر دی۔ 2 چندی جمعراتوں کو